گوجری افسانوں ڈگرتا چھاڑ۔ اس کا مصنف ہیں پروفیسر محمد نذیر مسکین۔ ڈگرتا چھاڑ۔ اس رات ہوں روزانہ گزروں تو دفتر جاتا اسرا کی عرشے پر بغیر ارادہ کیے میری نظر پیتی رہتی۔ سڑک، دکان، درخت، مارکیٹاں کی کند، ہر چیز پر چھواتی نظر پیتا بھی اتنا عرصہ ماں ڈھیر ساری واقفی ہو گئی تھی۔ اس راہ کی ان چیزاں در کدے خاص دھیان نہیں دیتو۔ گھروں نکلیو تو سدھو دفتر ماں، پھر ڈیوٹی تھی فارغ ہو کے اپنا معمول موافق گھر واپس ہو جاؤں تو، پر اج ہوں رک گیو۔ نہ چاہتا بھی میرا پیر اس چا جم گیا۔ کچھ اور لوگ بھی دوراڈے کھلا ہوا تھا۔ وہ نشئی جڑو پچھلا 4-5 سالاں تے مین روڈ نال بڑی سرکاری عمارت کی کند کا چھاڑ ماں ہمیش مدہوش رہ تو، شاید مر گیو تھو۔ اتنا عرصہ ماں آتا جاتا ہوں اس نال غور نال نہیں دیکھوں تھو، بس بغیر ارادے کیے اس پر نظر پہ گئی کہ کند کی ٹہیں لگو ہوئے، گندا کپڑا چیڑا، پیروں ننگو تے سر داڑھی بالا نال ایکو کجے۔ اج منا بھی رکڑوں پہ گیو۔ غور کیو تو نشئی واقعی مر گیو تھو۔ اس کی حالت مچ قابل رحم تھی۔ اج مرن تے بعد وہ کپڑاں تے بھی خالی تھو۔ اس کا جسم پر میل کی ایک موٹی چادر پلیٹی ہوئی تھی۔ سر کا بال تے داڑھی مچ ماں کوئی فرق یا حد نہیں تھی۔ آنکھ ڈب کے اندر چلی گئی تھی۔ اکھاں، نک تے منہ کو پانی بگ کے داڑھی بچھی ہوئی تھی۔ اس کا بے بس تن پر مکھیاں کا ڈار بھی پہنچ گیا تھا۔ زمی اپروں پیلی فوجاں رنگ کالا میلا اس جسم پر رنگن لگیں۔ اس منظر نے منا اتوں چاک کے گزری ہوئی زندگی کا منڈلا جہا ایک دور میں لا سٹیو۔ منا کھیڈن تے باز رکھن واسطے دادی ہوراں نے توپتے پیدا ہون والی بیماری بارے دسیو۔ اس سخت توپ ماں کھیڈن کو ایویں بھی دل نہیں آئے تھو۔ ماری لبڑی بکری بھی سخت بیمار تھی۔ ایک پوٹا ہیٹھ ہوں تے دادی بیٹھا ہوا تھا تے دوجا ککر ہیٹھ لبڑی تھی۔ ہاڑ کی یہ توپ چھان کی کاڑنے دوڑے تھی جس رنگ بلی چوہا پیچھے دوڑے۔ جد بھی مارا کھٹولا پر توپ آئے تھی ہم وہ ترو کسیٹ کے چھاں ماں کر لیا تھا۔ دادی اور کنگی کرن پہ گیا۔ منا کیوں کہ ہوں لبڑی نہ پانی تروں۔ ایک پتیلی میں پانی لے کے ہوں گیو۔ لبڑی کے منہ کے سامنے پتیلی رکھی، وہ بیٹھی جورے تھی۔ اس نے پانی دیکھیو بھی نہ۔ پھر میں سر دبا کے اس کو منہ پتیلی میں ماریو تاں جے وہ پانی چکھے، پر اج وہ پہلی جی لبڑی نہ تھی۔ پہلا تے لبڑی کچھ دن بس لچکاتی رہی، پھر چڑھن پہ گی۔ پانی پیو؟ دادی نے پوچھو۔ نہ دادی، یا نہیں پیتی میں کیوں۔ اچھو آجا، چنگو ہوں آیو۔ ہوں آ کے دادی ہوراں کول بیس کیو۔ ہوں آج سوچ میں تھو کہ ماری لبڑی نا کے بیماری ہے، وہ اتنی نجوڑ کیوں ہے، اس کی بیماری کو علاج کیا ہے۔ اس طرح ماری اور کتنی بکری ضائع ہوئیں، یا ماری روزی تھی۔ پھر بڑا کو کہن تھو کہ اپنی روزی کی قدر کرو تے نال پیار رکھو۔ یہی وجہ تھی کہ ان بکریاں نال رہ کے ان کی تکلیف ماں تے ساری نہ جائے تھی۔ ان بکریاں نال رہ کے ان کی تکلیف منتیں ساری نہ جائے تھی۔ ان کا دکھا ماں اور بھی روتو رہوں تھو۔ اجاؤں سوچوں ہی تھو کہ دادی ہوراں نے آپ کلامی کا رنگ مکیو، مر جائے گی بیچاری۔ کون بڑی اماں؟ میرا منہ تو بے دھیانی نال نکل گئی۔ لبڑی اور کون؟ لبڑی نہ کیڑی بیماری لگ گئی اماں؟ میں چنتیا نال کیو۔ یا نصیب سڑی اکھ کھا گئی ہے، دادی ہوراں نے دسیو۔ اکھ انہاں واسطے بیماری ہے تے پھر یہ کھائیں کیوں؟ منا بھی سمجھ نہ آئی۔ اکھ بکریاں واسطے نری زہر ہے، پر وہ تے چھوڑتی ہی نہیں۔
ہم زہر نہیں کھاتا، بیماری والی چیز بھی نہیں کھاتا، تے یہ کیوں اپنی بیماری نہ آپے لائیں؟ میں نہ اجاں بھی گل سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہم انسان اپنا چنگا مندہ نہ سمجھے، ایوانا نہ چنگا مندہ کی کائے سمجھ نہیں، دادی نے ہوں سمجھایو۔ یہ گل کافی حد تک میں نہ سمجھ آ گئی، پھر ہوں دوبارہ لبڑی در جا رہے ہو۔ لبڑی کی حالت مچ ماڑی تھی، سر کمیں تھو، اکھ بند تھی، منہ زمین پر لگے ہوا تھو، نک تے سینڈ، اکھاں تے گڈ تے منہ تو جگوڑ بگڑ پہ گئی۔ خبریں مکھیاں تے پیلا نہ کس نے دسیو کہ لبڑی بے بس ہو گئی ہے، کہ وہ بھی پورا جسم پر پھیل گئی۔ لبڑی کی چٹی جت انہاں نال کالی ہو گئی۔ یہ لبڑی جد ٹھیک ہوئے تھی تے اپنا لمحہ کنا تے ترکاں سنگاں نال مکھیاں مچھراں نہ پنڈاں اپروں ٹک چھوڑے تھی، پر اج اس کی بے بسی اپنی آخری حداں پر تھی۔ مکھیاں کے عملہ تے پیلیاں کا ڈنگ، سر کی کمنی تے لنگاں کی کوسی، اپروں ہاڑ کی پک تے بار، پھر ککر کو چھاڑ بھی ڈگرتو لبڑی تے دور جا چڑھیو۔ میری اکھاں ماں آتھروں تے گل ماں کنڈا چبھن پہ گیا۔ ہوں تے کچھ نہ بول سکیو۔ اکھاں ماں آتھروں کی ندی بگن لگیں، سب کچھ میلو میلو دسن لگیو، اپنا آس پاس کی کائے خبر نہ رہی۔ اس کے بعد ماری بکری باری باری مرتی گئی۔ ہم گراں تے شہر آ گیا، میں نہ سکول، کالج تے یونیورسٹی کی تعلیم دوائی گئی، پھر ایک دفتر میں نہ نوکری بھی لگ گئی۔ ہوں اس رات نے روزانہ گزر کے اپنا دفتر میں جاؤں۔ دادی کی گل میرے پلے ہے کہ انسان جد بھی کوئی کام کرے گو، اپنا چنگا مندہ نہ سوچ کے کرے گو۔ ایوان چنگا مندہ نہ پرکھن بجن آیاتی پوٹیں، انہاں نہ چنگا مندہ ماں فرق ہی نہیں دستو۔ اج اس رات گزرتا یوں کیسو منظر اکھ دیکھن لگی۔ اکھاں سامنے نشئی کی لاش تے یادداشت کی سکرین پر لبڑی آ گئی۔ میں آنکھ میچ لیں، دوئے منظر گڈمڈ ہون لگا۔ نشئی کا منہ تے لبڑی کی جگوڑ بگن لگی۔ نشئی کا چھپڑا پیر لبڑی کا کھرا بن گیا۔ نشئی کا جسم پر لبڑی کو سنگاں آلو سر آ گیو۔ لبڑی کا کنا بجائے نشئی کی داڑھی لڑکن پہ گئی۔ دواں کی مکھیں اڑ جا بدلن لگی۔ لبڑی کی جت بچوں پیلی نکل کے نشئی کی کچھاں ماں بڑھن لگیں۔ نشئی کی کند پیچھے پکی کند بجائے ککر آ گیو۔ یہ دوئے ہے کی ہیں یا کنی کنی؟ میرا اکھاں کو قصور ہے یا میری یادداشت کو فتور ہے؟ لبڑی کتوں چل کے اس بڑا مہذب شہر میں آ گئی؟ وہ تو جنگل ماں میرے سامنے مر گئی تھی، پھر یہ کند کے ہیٹھ کد آئی؟ آنکھ بند کروں تو پھر یوں ہی منظر دسے۔ پھر خیال آئے شاید میری نظر ماں فرق ہے یا میرا سنن ماں کائے کجی ہے۔ اپنی اکھاں تے کنا بارے فکر ہوئی۔ سوچیو ہو سکے دماغ نے چھٹی کر لئی ہے، مگر واز آئی تیرو دیکھن سنن ٹھیک ہے۔ اکھاں نال دیکھ، وہ کھٹولا پر بیٹھی دادی کنا نال سن کے کہہ رہی ہے کہ انسان اپنا چنگا مندہ نہ سمجھے، ایوان نہ چنگا مندہ کی کائے سمجھ نہیں۔